نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ اور اگر ہم چکھائیں انسان کو منا رحمتاً اپنی طرف سے رحمت ثم نزعناها من اور پھر ہم اس سے چھین لیں وہ انہ لیئوس کفور بے شک وہ مایوس ہونے والا ناشکرا ہو جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ اور اگر ہم اسے چکھائیں نعمتیں بعد ضراء مَسَّتْهُ بعد تکلیف کے جو سے پہنچے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي تو ضرور کہتا ہے چلی گئی تکلیفیں مجھ سے انہ لفرح فخور بے شک وہ خوش ہونے والا فخر کرنے والا ہوتا ہے الا الذین صبروا مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے اولئک لهم مغفرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور بڑا اجر ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ ہود کا دوسرا رکوع آیات نمبر 9، 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں علم الہی اور قدرت الہی کا بیان ہوا۔ علم الہی تو یہ ہے کہ سینوں میں پیدا ہونے والے راز بھی اللہ جانتا ہے۔ قدرت الہی یہ ہے کہ ساری کائنات کو 6 دنوں کی مقدار میں بنا دیا، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے عذاب کیوں نہیں آ رہا، اور اتنا دلیر ہے کہ اللہ سے عذاب مانگتا ہے، حالانکہ جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں انسان پر شکوہ کیا کہ جب اسے تکلیفیں گھیرتی ہیں پھر کچھ اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے، لیکن جب آسانیاں مل جائیں تو پھر تو اللہ کو بھول ہی جاتا ہے، اور پھر فخر کرتا ہے، اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صبر والے ہیں، نیک اعمال والے ہیں، جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ بارکہ خوشی کے حالات میں، سہولت کے ایام میں، جب انسان کے پاس صحت بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، اس کی پارٹی ہو، دوست احباب ہوں، اور اس کا طوطی بولتا ہو،
پھر بندہ اللہ کو یاد کرے، کمال تو یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالت انسان کی یہ شکوہ کرتے ہوئے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اگر ایک انسان کو ہم اپنی طرف سے رحمتیں دیں اور پھر اگر اس میں سے کچھ چیز لے لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، پھر مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے اور انکار کرتا ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس صحت ہے، آج بیماری آ گئی، کل مال تھا، آج فقر آ گیا، تو انسان سمجھے کہ جس اللہ نے اتنا عرصہ مال دیا ہے اس نے فقیری دے دی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا امر ہے۔ جس اللہ نے اتنا عرصہ صحت دی ہے، بیماری آئی تو بھی اس کی طرف سے آئی۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ کتنا عرصہ میں نے اللہ کی نعمتوں کو کس عیاشیوں کے ساتھ میں نے استعمال کیا ہے، بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک لوگ پھر بھی یاد رکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کئی دفعہ آپ کو واقعہ سنایا کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہیں اور اللہ ان کا پھر کس طرح تذکرہ کرتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی کر میرے محبوب، انہو اواب، اس لیے کہ وہ بار بار میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ نعم العبد انہو اواب، نعم العبد، بہت ہی میرا اچھا بندہ تھا، نعم العبد، بڑا اچھا بندہ تھا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا جتنے دکھ دیے، انہو اواب، اتنا ہی میری طرف زیادہ رجوع کرنے والا تھا، اس نے مجھے بھلایا نہیں ہے۔ تو تکالیف میں اللہ کو بندہ نہ بھلائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے ایک اور بزرگ جو سخت بیمار تھے اور بیماری کے وقت تڑپ تڑپ کر کیا کہتے تھے، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این سجن بھی واہ واہ، اون سجن بھی واہ واہ، رحمتیں ہر روز دیتا ہے، تکلیفیں کبھی کبھی دیتا ہے، اس کی طرف سے خوشی آئے تو بھی الحمدللہ، غم آئے تو بھی الحمدللہ۔ یہ ہے کمال، بیماری میں بھی اللہ کو بندہ یاد رکھے، اور بیماری میں اور فقر و فاقے میں بندہ جناب اللہ تعالیٰ پہ شکوے شروع کر دے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ فرمایا اگر انسان یہ جاننا چاہے نا کہ اللہ میرے اوپر راضی ہے یا ناراض ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ پتہ چلے اللہ میرے اوپر راضی ہے یا ناراض ہے، فرمایا یہ جاننا کوئی مشکل نہیں، ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے کہ میرا دل اللہ پر راضی ہے یا نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا ہے، جو کچھ اللہ نے صحت دی ہے، جیسا گھر دیا ہے، جتنی عزت دی ہے، کیا میں اس پر خوش ہوں کہ شکر اللہ تو نے مجھے بہت عزت دی ہے؟ تو پھر تو اللہ بھی میرے اوپر خوش ہے۔ اگر میں اللہ پر خوش نہیں ہوں، یا اللہ تو نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا، فلاں کیوں نہیں دیا، لمبے لمبے شکوے اور لمبے لمبے اعتراض، فرمایا میرے دل میں اگر اللہ کی ذات پر شکوے ہیں تو سمجھو اللہ میرے اوپر ناراض ہے، اگر اللہ میرے اوپر راضی ہے تو میرا دل بھی اللہ پر خوش اور راضی ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ یہی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح و شام یہ الفاظ کہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر خوش ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اللہ دن قیامت کے اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا تو مجھ سے راضی تھا تو میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بڑی صفت جو قرآن بیان کرتا ہے وہ کون سی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ میرے بھائیو اور میرے بزرگوں، اللہ کا راضی ہونا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک آدمی نے 80 سال تک کفر کیا ہے، بڑھاپے میں توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تو اسی وقت راضی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کا کمال یہ تھا کہ صحابہ اللہ پر راضی ہو گئے، اگر اللہ نے انہیں پیٹ پر پتھر بندھوائے تو کبھی شکوہ نہیں کیا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا ہے، اسی پر راضی تھے، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ آگ کے انگاروں پر لیٹ کر بھی اللہ کی حمدیں بیان کی ہیں۔ ورضوا عنہ، یہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ سے زیادہ ورضوا عنہ کمال ہے کہ بندہ اللہ پر راضی ہو جائے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال پہ کہے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، الحمدللہ، جس کو قناعت کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں قناعت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو
اپنی طرف سے رحمت چکھائیں، ثم نزعناها من، پھر ہم اس سے وہ لے لیں، کوئی چیز واپس لیں اس سے، انہ لیئوس کفور، پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، وہ سالہ سال جو نعمتیں استعمال کی سب کی ناشکریاں کرنے لگ جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے نعمتیں دیں تکلیف کے بعد، پہلے بیمار تھا اب ٹھیک ہو گیا، پہلے فقیر تھا اب جناب مالدار ہو گیا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، جو تکلیف پہنچی ہو اس کے بعد ہم نعمتیں دے دیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہتا گئیاں جی تکلیفاں دور ہو گئیاں جی، بھول ہی جاتا ہے کبھی میں بیمار بھی ہوا تھا، بھول ہی جاتا ہے کبھی میں فقیر بھی تھا، اب پیسہ آ گیا، مال آ گیا، اب تو یوں جاتا ہے جناب اللہ کی نافرمانی پہ اڑا رہا ہے، کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ جناب ہم کل کیسے تھے۔ انہ لفرح فخور، بڑا خوش ہوتا ہے اور فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، جی خوشی میں بھی پھر اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بندوں کو اللہ نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ یار صاحب جاگ رہے ہو نا؟ اللہ نے 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے، تینوں جناب مریض تھے، ایک نابینا تھا، ایک برس کا مریض تھا اور تیسرا گنجا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تینوں کو اللہ نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گئے اس بندے کے پاس جس کے سر پہ بال نہیں تھے، جا کر اس کو کہا کہ دیکھو اللہ کے بندے، تو بتا کہ تجھے کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے کہا مجھے چاہیے کہ یہ جو میرے سر پہ بال نہیں ہے نا یہ بال ہو جائیں، کیونکہ لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اور کیا چاہیے، مال کون سا پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث پاک میں واقع، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک اونٹنی دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ بال پیدا کر دیے اور برکت کی دعا دے کر چلے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے زیادہ اونٹ ہو گئے، وہ بچے دیتی گئی اور آگے پھر ان کے بچے اور ریوڑ پورا تیار ہو گیا۔ پھر وہ برس کے مریض کے پاس گیا، اس سے بھی اسی طرح بات چیت کی، اس نے کہا یہ میرا مرض برس والا ٹھیک ہو جائے، تو مال کون سا پسند ہے؟ گائے پسند ہے جی، اس کو بھی گائے دی اور برکت کی دعا دی۔ حضور فرماتے ہیں اس کے پاس بھی ریوڑ تیار ہو گیا۔ پھر نابینے کے پاس گیا اور اس کو بھی اسی طرح کہا، اس نے کہا جی مجھے آنکھیں مل جائیں، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، مجھے آنکھیں مل جائیں، اور کیا چاہیے؟ بس مال کون سا پسند ہے؟ کہا بکریاں پسند ہیں، اس کو بھی بکری دی اور دعا کی دی، اللہ نے اس کے پاس بھی بکریوں کا ریوڑ بنا دیا۔ حضور فرماتے تینوں خوشحال ہو گئے، تینوں پہلے غریب بھی تھے، مریض بھی تھے، پھر تینوں کی بیماری کو بھی اللہ نے ٹھیک کر دیا اور غربت کو بھی اللہ نے ختم کر دیا، مال بھی ٹھیک ٹھاک آ گیا، بیماریاں بھی ختم ہو گئیں۔ پھر اللہ نے دوسری طرح آزمایا، پھر اللہ نے فرشتے کو بھیجا بھکاری اور فقیر کی صورت میں، وہ گیا، سب سے پہلے اس کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس کو کہا دیکھو کل آپ کے سر پہ بال نہیں تھے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، اب ماشاءاللہ آپ کا سر ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، اور پہلے آپ فقیر ہوتے تھے، لقمے لقمے کو ترستے تھے، اب تو آپ کا یہ اونٹوں کا ریوڑ ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بال دیے ہیں اور جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مال دیا ہے، اس اللہ کے نام پر ایک اونٹ کا بچہ مجھے بھی دے دو، میری بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر چل اپنا کام کر، بڑا آیا اللہ دے ناتے دے دو، یہ مال ایسے نہیں بنتے، یہ بڑی محنت سے بنتے ہیں، تجھے نہیں پتہ یہ بڑی کمائیاں کرنی پڑتی ہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نام پہ پورا اونٹ مانگنے آگے، جا اپنا کام کر، تجھے کیا پتا کہ میں گنجا تھا، کوئی گنجا منجا نہیں تھا، میں ٹھیک تھا۔ بڑا آیا جناب، فقیروں کو جیسے لوگ ڈانٹ دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا۔ اس نے کہا اچھا اگر تم جھوٹ بول رہا ہے نا تو اللہ تجھے ویسے ہی کرے جیسے پہلے تھا۔ یہ بد دعا دی اور پھر چلا گیا۔ حضور فرماتے پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا، بیماری آئی، مال یکے بعد دیگرے مرنا شروع ہو گئے اور مال برباد ہو گئے اور بال بھی گرنا شروع ہو گئے، اور چند ہی دنوں میں جیسا پہلے تھا ویسا پھر ہو گیا۔ پھر وہ دوسرے کے پاس گیا جو برس کا مریض تھا، جس کے پاس گایوں کا ریوڑ تھا،
اس نے کہا دیکھو آپ مریض ہوتے تھے، لقمے لقمے کو ترستے تھے، دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت بھی دی اور اللہ نے اتنا مال بھی آپ کو دیا، جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا نا، اس اللہ کے نام پہ ایک بچڑا مجھے بھی دے دو، غریب آدمی ہوں، کوئی میرا بھی نظام چل جا سکا، چل ڈایا بنا بچڑا اللہ کے نام پہ دے دے۔ یہ مال ایسے نہیں بنتے، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اور میں نے بڑی کوشش کی، تجھے کیا پتا میں مریض تھا، میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی نہیں میں بیمار تھا، جا اپنا کام کر۔ اس نے بھی اس کو کہا، بھگانے کی کوشش کی، اس نے کہا اچھا اگر جھوٹ بول رہا ہے نا، اللہ تجھے بھی ویسا کرے جیسے تو پہلے تھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ بھی ویسا ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ مال مرنا شروع ہو گیا اور بیماری بدن میں پھر لوٹنا شروع ہو گئی، بس جیسے پہلے تھا ویسے ہو گیا۔ پھر وہ اس نابینے کے پاس گیا جو پہلے نابینا تھا، آج اس کے بکریوں کا ریوڑ تھا، وہ گیا، اس نے کہا، وہ بکریاں چرا کے نا کہیں بیٹھا ہوا تھا، سائے میں لیٹا ہوا تھا، اس نے کہا جی السلام علیکم جی، اللہ کے نام پہ مانگنے والا آیا ہوں، دیکھو نا آپ پہلے نابینے تھے اور پھر اللہ نے آپ کو آنکھیں دیں، پہلے آپ فقیر تھے، ابھی تو آپ بڑے مالدار ہو گئے، جس اللہ نے آپ کو بینائی دی، جس اللہ نے یہ ساری بکریوں کا ریوڑ دیا، اس اللہ کے نام پہ ایک بکری مجھے دے دے۔ جب اس نے اس سے سوال کیا، حضور فرماتے ہیں وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا تو نے مجھ سے میرے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں میرے پاس بینائی نہیں تھی، اس میں کوئی شک نہیں میرے پاس ایک کوڑی نہیں تھی، میں غریب تھا، اور یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ارے ایک بکری کیا، یہ ہے ہی اللہ کے نام کا، جتنا تیرا دل چاہے اللہ کے نام پہ لے جا۔ اللہ کا نام بڑا اونچا لیا تو نے، ایک بکری کیا، ان میں سے جتنی تیری ضرورت بنتی ہے کوئی میرے لیے چھوڑ جا، کوئی تو لے جا۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے نے کہا بس بس، نہ مجھے بکری چاہیے نہ مجھے کچھ اور چاہیے، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا تھا کہ جا اس بندے میرے کے پاس، ذرا دیکھ اس کے دل میں میری کتنی محبت ہے، تو کامیاب ہو گیا، اللہ مزید تجھے برکتیں عطا فرمائے، مجھے نہیں چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں وہ دو اسی طرح کنگال ہو گئے اور یہ کامیاب ہو گیا اس امتحان میں۔ تو یہ آزمائش آتی ہے، کبھی تکلیفیں دے کر اللہ آزماتا ہے، کبھی آسانیاں دے کر اللہ آزماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الفجر میں، اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، انسان کی حالت یہ ہے کبھی اللہ اسے آزماتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے، ربی اکرمن، اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، اور کبھی دوسری آزمائش آتی ہے، رزق اللہ تنگ کر دیتا ہے، ویقول ربی اہانن، کہتا ہے اللہ نے بڑی توہین کر دی، بڑا رسوا کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، کبھی مال دے کر اللہ آزما رہا ہوتا ہے، کبھی مال لے کر اللہ آزما رہا ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی آزمائش کے طریقے ہیں، انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا جی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اور اگر ہم انسان کو نعمتیں دیں، بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہوئی ہو، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہتے ہیں گئیاں جی تکلیفیں بیماریاں دور ہو گئیں مجھ سے، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا ہو جاتا ہے، یعنی شکر نہیں کرتا، فخر کرتا ہے۔ ارے بابا فخر نہ کر، تیرے پاس اپنے کیا ہے، سب کچھ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے نا، اپنی صحت پر ناز نہ کر، یہ صحت، یہ جوانی، یہ ڈھل جائے گی اور یہ مال و دولت ختم ہو جائے گا اور پھر تو کنگال ہو جائے گا، پھر تو بوڑھا اور ضعیف ہو جائے گا، اس لیے فخر نہ کیا کر، اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ اکبر۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، بیماریاں آتی ہیں تو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ روتے بھی ہیں تو میرے سامنے روتے ہیں، جیسے یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنا غم کس کے سامنے بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف دیں گے، کبھی پھلوں میں کمی ہوگی، کبھی جانوں میں کمی ہوگی، کبھی کوئی تکلیف اور کبھی کوئی تکلیف۔ وبشر الصابرین، جنہوں نے صبر کیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہر حال میں کس کو یاد کرتے ہیں جی؟ اللہ۔ الا الذین صبروا، جو صبر کرنے والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اپنے اللہ کے رضا والے کام نہیں چھوڑتے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ مغفرت ہے، کمی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے گا اور اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، پھر ہم اس سے وہ لے لیں، انہو لیئوس کفور، بے شک وہ مایوس ہونے والا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے نعمتیں دیں تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہتا ہے کہ چلی گئی تکلیفیں مجھ سے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ خوش ہونے والا، فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔